بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، شرح الامہ اول کے حوالے سے درس نمبر 3 میں ہم شرح الامہ کا جو مقدمہ شہید ثانی نے لکھا ہے اس کی بحث کرنے جا رہے ہیں۔ شہید ثانی نے اپنے مقدمہ میں ان مطالب کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے خطبہ بیان کیا ہے اور اس میں توحید باری تعالیٰ کو ذکر کیا ہے، اور اسی خطبہ میں رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، اور اس خطبہ کے اندر جہاں پر وہ توحید اور رسالت کی گواہی دے رہے ہیں انہوں نے 20 فقہی مصادر اور قدیم جو استدلالی کتابیں تھیں فقہ شیعہ کی ان کا بھی نام لے لیا ہے، جس کو براءۃ الاستحلال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جو ان کتابوں کے نام بھی ہیں اور ساتھ اس مطلب کو بھی بیان کرتے ہیں جو کہ توحید یا رسالت کے عنوان سے ہے۔ اور ایک چوتھا مطلب اس خطبہ میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ شرح الامہ کی جو خصوصیات ہیں جو ان کی کتاب ہے اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس مقدمہ کا جو خطبہ ہے اس میں جو توحید کو بیان کیا گیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ شہید ثانی کا بیان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمد للہ الذی شرح صدورنا بلمعۃ من شرائع الاسلام، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے دلوں کو شرائع الاسلام یعنی اسلام کی شریعتوں اور احکام کے چراغ سے روشن کیا ہے اور ہمارے دلوں کو کھول دیا ہے۔ کافیۃ فی بیان الخطاب، جو وہ چراغ ہے وہ بیان خطاب میں یعنی مقصد کو بیان کرنے میں کافی ہے۔ وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا مِن لَوَامِعِ دُرُوسِ الْأَحْكَامِ، اور اللہ تعالی نے ہمارے دلوں کو احکام کے دروس سے منور کیا ہے۔ بِمَا فِيهِ تَذْكِرَةٌ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس میں تذکرہ اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ وَكَرَّمَنَا بِقَبُولِ مُنتہا نہایت الارشاد، اور اللہ تعالی نے ہمیں عزت بخشی ہے کہ ہم اس ارشاد اور ہدایت کے انتہا تک پہنچیں اور اس کو قبول کریں۔ وغایت المراد فی المعاش والمآب، اور ہم معاش اس دنیاوی زندگی میں والمآب اور اخروی زندگی میں جو سب سے بڑی منزل ہے، غایت المراد یعنی مراد جو منزل ہے اس کی انتہا کو پہنچیں۔ تو یہ چند جملے جو شہید ثانی نے اپنی کتاب کے مقدمے میں ذکر کیے ہیں، ان میں بہت ساری کتابوں کے نام ہیں، لمعہ، شرائع الاسلام، کافیہ اور بیان الخطاب یا لوامع، دروس، تذکرہ، ذکرہ، منتہا، نہایت الارشاد، غایت المراد، ان کو بعد میں ہم بیان کریں گے علیحدہ طور پر بھی۔ اس کے بعد شہید ثانی نے اپنے خطبہ میں رسالت پیغمبر اکرم کا بھی بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ أُرْسِلَ لِتَحْرِيرِ قَوَاعِدِ الدِّينِ، درود و سلام ہو اس پر جس کو بھیجا گیا ہے دین کے قواعد اور قوانین کو تحریر کرنے کے لیے، وَتَحْذِيبِ مَدَارِكِ الصَّوَابِ، اور درستی کے جو
منابع ہیں، مدارک ہیں ان کو مہذب اور آسان بنانے کے لیے۔ محمد الکامل فی مقام الفخار، وہ ذات جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الکامل فی مقام الفخار، جو مقام فخر و شرف میں کامل ہیں، الجامع من سرائع الاستبصار، اور وہ استبصار کی جو بصیرت کی جناب علی راز ہیں ان کو جامع ہیں، وہ تمام راز جانتے ہیں۔ للعجب العجاب، اور یہ بہت تعجب کا مقام ہے کہ اتنی کامل شخصیت کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ وعلی آلہ الائمۃ النجباء، اور درود و سلام ہو ان کے آل پر جو کہ امام اور پیشوا ہیں، النجباء اور شریف ہیں، عزت مند ہیں، واصحابہ الاجلۃ الاتقیاء خیر آل و اصحاب، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب پر جو کہ جلیل القدر ہیں اور متقی ہیں، اور کیا ہی بہترین ان کی آل ہے اور ان کے اصحاب ہیں۔ یہ رسالت کا بیان ہے، رسول اکرم کی شخصیت کا بیان ہے، اور اس خطبہ میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ شہید ثانی نے اپنے خطبہ میں یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا ہے اور ان کی آل پاک پر درود بھیجا ہے، وہاں ان کے جلیل القدر اصحاب پر بھی درود بھیجا ہے، اور یہ تشیع کے ان امتیازات میں سے ہے کہ انہوں نے جو متقی اصحاب تھے ان پر بھی درود بھیجا ہے، اور یہ چیز نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، اور صحیفہ کاملہ کی ابتدائی جو دعائیں ہیں ان میں بھی اصحاب پر درود بھیجا گیا ہے۔ وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَن تُنَوِّرَ قُلُوبَنَا بِأَنوَارِ ہدایتک، پھر شہید ثانی خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم دعا کرتے ہیں تجھ سے، اے خدایا، اللہم اے خدایا، ان تنور قلوبنا بانوار ہدایتک، کہ اپنی ہدایت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، وتلحظ وجودنا بعین عنایتک، اور اپنی عنایت اور لطف سے ہمارے وجود پر کرم فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ جو درود والے جملے ہیں شہید ثانی کے، ان میں بھی بہت ساری کتابوں کے نام ہیں، تحریر ہے، قواعد الدین ہے، تہذیب ہے، مدارک ہے، الکامل ہے، الفخار ہے، الجامع، سرائر اور استبصار۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس خطبہ میں جو فقہی کتابوں کے نام انہوں نے گنوائے ہیں ان کو علیحدہ طور پر بیان کریں۔ تو مقدمہ شرح الامم میں جو شہید ثانی نے فقہ کے قدیم مصادر کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے، ایک تو لمع دمشقیہ شہید اول کی کتاب کا ذکر آ گیا ہے، شرائع الاسلام محقق حلی کی کتاب کا ذکر آ گیا ہے، کافیہ ابو صلاح حلبی کی کتاب ہے فقہ کی، بیان الخطاب ابو صلاح حلبی کی ہے، لوامع بھی ابو صلاح حلبی کی ہے، دروس الاحکام شہید اول کی ہے، تذکرۃ الفقہاء علامہ حلی کی ہے، ذکر شیعہ شہید اول کی ہے، منتہی المطلب علامہ حلی کی کتاب ہے، نہایہ شیخ طوسی کی کتاب ہے، اور اس کا کئی سال پہلے اردو زبان میں ترجمہ بھی سید سجاد ایڈوکیٹ صاحب نے لاہور سے شائع کیا تھا۔ ارشاد الاذہان علامہ حلی کی کتاب ہے، غایت المراد فی شرح الارشاد شہید اول کی کتاب ہے، تحریر الاحکام علامہ حلی کی کتاب ہے، قواعد الاحکام علامہ حلی کی کتاب ہے، تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی حدیث کی کتاب ہے جو انہوں نے اپنے استاد شیخ مفید کی توضیح المسائل جو مقنعہ کے نام سے تھی اس کی شرح میں لکھی ہے۔ مدارک ایک کتاب کا نام آیا ہے، ایک مدارک الاحکام مشہور ہے جو شہید ثانی کے نواسے کی ہے، صاحب المدارک کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شہید ثانی کے دور میں تو وہ نہیں لکھی گئی تھی۔ تو
جس مدارک کا نام شہید ثانی نے اپنے خطبہ میں لیا ہے وہ ان سے پہلے کی ہے، وہ علامہ ہلی کی ہے، جیسا کہ الذریعہ میں شیخ بزرگ تہرانی نے لکھا ہے۔ الکامل قاضی ابن البراج کی ہے، شیخ طوسی کے شاگرد تھے۔ الجامع یحییٰ بن سعید ہلی کی ہے، سرائر ابن ادریس ہلی کی ہے، اور الاستبصار فی ما اختلف فیہ الاخبار شیخ طوسی کی حدیث کی کتاب ہے، جس میں ان کی بعض فقہی آراء بھی ذکر ہیں۔ شرح الامہ کے خطبے میں یا مقدمے میں شہید ثانی نے اپنی کتاب کی خصوصیات کا بھی ذکر کیا ہے جو شرح الامہ ہے۔ وبعد فهذه تعلیقۃ لطیفۃ وفوائد خفیفۃ اضفتها الى المختصر الشریف والمؤلف المنیف المشتمل على امہات المطالب الشرعیہ الموسوم باللمعۃ الدمشقیۃ من مصنفات شیخنا و امامنا المحقق البدل النحریر لفظ ہے، المدقق الجامع بین منقبۃ العلم والسعادہ و مرتبۃ العمل والشہادہ الامام السعید ابی عبداللہ الشہید محمد بن مکی اعلی اللہ درجتہ کما شرف خاتمتہ۔ فرماتے ہیں یہ ایک لطیف تعلیقہ ہے، حاشیہ ہے، و فوائد و خفیفہ، اور سبک اور آسان فوائد ہیں، سمجھ آنے والے فوائد ہیں، اضفتها الى المختصر الشریف، جس کو میں نے مختصر کتاب جو ہے اس پر اضافہ کیا ہے، والمؤلف المنیف، اور وہ جو باشرف تالیف اور کتاب ہے اس پر میں نے اس کو اضافہ کیا ہے، المشتمل علی امہات المطالب الشرعیہ، وہ کتاب مشتمل ہے مطالب شرعی کی اساسی باتوں پر، یعنی لمعہ دمشقیہ میں کیا کیا گیا ہے، اساسی جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ الموسوم باللمعۃ دمشقیہ، اس کتاب کا نام جس پر میں نے یہ تعلیق اور حاشیہ لکھا ہے اس کا نام ہے لمعہ دمشقیہ، من مصنفات شیخنا و امامنا، اور وہ تصنیف کی ہے ہمارے شیخ اور ہمارے پیشوا محقق البدل، جو بہت ہی جلیل القدر شخصیت ہیں، النحریر لفظ ہوتا ہے، ماہر ہیں، مدقق ہیں، الجامع بین منقبۃ العلم والسعادہ، وہ علم و دانش اور سعادت و خوشبختی کی فضیلت پر جمع کرنے والے ہیں، مرتبۃ العمل والشہادہ، عمل بھی بلند مرتبہ ہے اور شہادت پہ بھی پہنچے ہیں، امام السعید خوشبخت ابی عبداللہ الشہید، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور شہید ہیں محمد بن مکی، اعلی اللہ درجتہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کما شرف خاتمتہ، جیسا ان کے خاتمہ کو شہادت کے ساتھ شرف بخشا ہے۔ جعلتها جاریۃ لہ مجرى الشرح الفاتح لمغلقہ، میں نے اس حاشیہ کو قرار دیا ہے جاریۃ لہ مجرى الشرح، یعنی اس کی شرح کے مقام پر، جاری مجرا جو کہا جاتا ہے یعنی قائم مقام قرار دینا۔ اس کی خصوصیات کیا ہے؟ الفاتح لمغلقہ، لمعہ دمشقیہ میں جو مغلق اور پیچیدہ چیزیں ہیں ان کو یہ کھول کر بیان کرتی ہے، آسان کرتی ہے۔ المقید لمطلقہ، اس میں جو مطلق چیزیں بیان ہوئی ہیں، وسیع ان کی حدود کو چھوڑا گیا ہے تو ان کی حد بندی کرتی ہے، ان کو اپنی حدود ان کی مشخص کرتی ہے۔ والمتمم لفوائدہ، اور یہ جو شرح ہے یہ اس کے فوائد کو کامل کرتی ہے۔ والمحذب لقواعدہ، اور شرح لمعہ اور خود لمعہ دمشقیہ میں جو قواعد بیان ہوئے ہیں ان کی تہذیب کرتی ہے، ان کو مرتب کرتی ہے۔ ینتفع بہ المبتدی، اس کے ذریعے ابتدائی جو طلبہ ہیں دین کے وہ بھی استفادہ کریں گے۔ وَيَسْتَمِدُّ مِنْهُ الْمُتَوَسِّطُ وَالْمُنْتَهِي، اور جو درمیانے علماء ہیں اور جو آخری درجے کے علماء ہیں وہ بھی اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ تقربت بوضعہ الی رب الارباب، میں نے اس کو لکھ کر وضع کرنا، بنانا، لکھنا، میں نے اس کو لکھ کر اپنے رب الارباب کا تقرب حاصل کرنا چاہا ہے۔
وَعَجَبْتُ بِهِ مُلْتَمَسَ بَعْضِ فُضَلَاءِ الْأَصْحَابِ، اور میں نے اس کے ذریعے اپنے شیعہ جو اصحاب ہیں ان میں سے جو بعض عالم لوگ تھے انہوں نے درخواست کی تھی کہ یہ کتاب آپ لکھیں، تو میں نے اس کی اجابت کی ہے اور اس کو پورا کیا ہے۔ ایدہم اللہ تعالی بمعونتہ، اللہ تعالی اپنی مدد کے ساتھ اس کو تائید کرے، ووفقہم لطاعتہ، اور ان کو توفیق دے کہ وہ خدا کی اطاعت پر گامزن رہیں۔ شرح الامہ کی مزید خصوصیات بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، شہید ثانی فرماتے ہیں، اختصرت فیہ علی بحث الفوائد، یہ جو لفظ ہے بحث الفوائد نہیں ہے، بعض نسخوں میں ہے جیسا کہ یہ ٹائپ ہوا ہے، حالانکہ صحیح لفظ ہے بحث الفوائد، یعنی میں نے اس میں اکتفا کیا ہے محض فوائد پر، یعنی ضروری جو چیزیں ہیں، علمی جو مطالب ہیں ان پر میں نے اکتفا کیا ہے۔ وَجَعَلْتُهَا كَكِتَابٍ واحد، اور میں نے اس کو مکمل جو ہے نا ایک کتاب قرار دیا ہے۔ وَسَمَّيْتُهُ الرَّوْضَةُ الْبَهِيَّةُ فِي شَرْحِ اللُّمْعَةِ الدَّمِشْقِيَّةِ، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے روضۃ البہیہ فی شرح اللمعۃ الدمشقیہ، یعنی لمع دمشقیہ جو دمشق کا روشن چراغ ہے اس کی شرح میں شاداب باغ ہو گیا، بہیہ شاداب، الروضہ باغ۔ سائلا من اللہ جل اسمہ ان یکتبہ فی صحائف الحسنات، میں اللہ تعالی سے سوال اور درخواست کرتا ہوں کہ جس کا نام بلند ہے، ان یکتبہ، کہ وہ اسے لکھ دے، فی صحائف الحسنات، نیکیوں کے صحیفوں میں، وَأَن يَجْعَلَهُ وَسِيلَةً إِلَى رَفْعِ الدَّرَجَاتِ، اور اسے قرار دے درجات کی بلندی کے لیے وسیلہ، وَيَقْرِنَهُ بِرِضَاهُ، اور اسے اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ملا دے، وَيَجْعَلَهُ خَالِصَةً مِّن شَوْبِ، خالصاً من شوب سواہ، اور اسے قرار دے کہ یہ خالص ہو اور اس میں خدا کے سوا کسی کا شائبہ نہ ہو، کسی کی ملاوٹ نہ ہو، شوب میں نا مخلوط ہونا۔ فَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہی وکیل ہے اور امور کو پورا کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ علمی مطالب ہیں جن کے ذریعے شہید ثانی نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، اپنے خطبہ میں جس میں انہوں نے توحید اور رسالت کو بیان کیا، اس میں فقہ کے 20 مصادر کا ذکر کر دیا، اپنی کتاب شرح الامہ کے نام کا ذکر کر دیا، اس میں جو ان کے مد نظر چیزیں تھیں ان کو بیان کر دیا، اور خدا تعالی سے دعا کی کہ وہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔